أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون وَإِنَّ مِنْهُمْ اور بے شک ان میں سے لفریقاً البتہ ایک گروہ ایسا ہے یلوون جو ٹیڑھا کرتے ہیں السنتہم اپنی زبانوں کو بالکتاب کتاب کے ساتھ لتحسبوہ تاکہ تم اسے گمان کرو خیال کرو من الکتاب کہ وہ کتاب سے ہے وما هو من الکتاب اور وہ نہیں کتاب سے وَيَقُولُونَ اور وہ خود کہتے ہیں هو من عند اللہ کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے وما هو من عند اللہ حالانکہ وہ نہیں ہے اللہ کی طرف سے وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں علی اللہ الکذب اللہ پر جھوٹ وہم یعلمون اور وہ جانتے ہیں ما کان لبشر نہیں ہے جائز کسی بھی انسان کے لیے بشر کے لیے ان یؤتیہ اللہ یہ کہ دی ہو اسے اللہ نے الکتاب کتاب والحکم اور حکم حکمت والنبوت اور نبوت ثم یقول للناس پھر وہ کہے لوگوں سے کونو کہ ہو جاؤ تم عباد لی میرے بندے من دون اللہ اللہ کے سوا ولیکن کونو اور لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہو جاؤ تم ربانیین رب والے بما کنتم بسبب اس کے کہ تم تھے تعلمون الکتاب تعلیم دیتے سکھاتے کتاب وبما کنتم تدرسون اور بسبب اس کے بوجہ اس کے کہ تم اسے پڑھتے تھے ولا یامرکم اور نہیں وہ تمہیں حکم دیتے ہیں ان تتخذوا الملائکہ کہ تم بنا لو فرشتوں کو والنبیین اور پیغمبروں کو ارباب رب ایامرکم بالکفر کیا وہ حکم دے سکتے ہیں تمہیں کفر کا بعد اذ انتم مسلمون بعد اس کے کہ جب کہ ہو تم مسلمان گزشتہ آیات میں یہود کی شرارتوں ان کی خرابیوں کا بیان ہوا اب مزید انہی کا ذکر ہے کہ ان یہودیوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو اللہ کی کتاب کے حوالے سے بہت ہی تلبیس سے کام لیتے ہیں اور ان میں کجی اختیار کرتے ہیں اور ان کے مطلب مراد کو بگاڑتے ہیں جیسے
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جب صحابہ ہوتے تھے تو ہر قسم کے لوگ موجود ہوتے تھے، اعلیٰ فہم کے بھی، کم فہم کے بھی لوگ ہوتے تھے۔ تو بعض موقعوں پہ ایسا ہوتا کوئی بات حضور کی کسی کو سمجھ نہ آتی تو وہ کہتے تھے راعنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ ہماری رعایت کریں اس بات میں، یعنی اس بات کو دوبارہ دہرا دیں، تو وہ راعنا کا لفظ بولتے۔ تو یہودی منافق وہ بھی آپ کی مجالس میں آتے رہتے اور وہ اس لفظ کو بگاڑ کے زبان کو ٹیڑھا کر کے بولتے راعینا یا رسول اللہ، اور اس کے معنی جاہل کے بھی بنتے ہیں، متکبر کے بھی بنتے ہیں، چرواہے کے بھی بنتے ہیں۔ نعوذ باللہ حضور کی بے ادبی کرتے، یوں زبانیں کھینچ کے اس کو بولتے۔ تو اس کا بیان ہے کہ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا، اور بے شک ان یہودیوں میں سے البتہ ایک گروہ ایسا بھی ہے، یلوون السنتم، جو ٹیڑھا کرتے ہیں اپنی زبانوں کو بالکتاب، کتاب کے ساتھ، یعنی اس کتاب اللہ کے الفاظ کو ٹیڑھا کر کے پڑھتے ہیں، کھینچ کے پڑھتے ہیں، لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ، کہ تاکہ تم ان کے اس پڑھنے کو یوں ہی خیال کرو کہ من الکتاب، یہ کتاب ہی پڑھ رہا ہے۔ رائنا کام لفظ لوگ بولتے تھے، یہ اس کو ذرا کھینچ کے ایسے انداز سے پڑھتے کہ کسی عام آدمی کو سمجھ نہ آئے، وما هو من الکتاب، حالانکہ وہ لفظ کتاب سے نہیں ہے۔ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور وہ کہتے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اور وہ کہتے اللہ پر جھوٹ، یعنی نعوذ باللہ جب کتاب اللہ کے الفاظ کو بگاڑ کے پڑھیں گے یہ خدا پر جھوٹ باندھنا ہے۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، انہیں پتہ بھی ہوتا ہے کہ وہ غلط کر رہے ہیں اور وہ تلبیس سے کام لے رہے ہیں، لیکن وہ شرارت کے طور پر، ضد میں، تعصب میں ایسا کرتے تھے۔ اور اگلی آیت میں عیسائیوں کے ایک وفد کے کچھ باتوں کا بیان ہے۔ نجران سے ایک وفد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا اور یہ لوگ 60 کے لگ بھگ تعداد میں تھے، اور انہوں نے 9 ہجری میں یہ سفر مدینہ کا کیا تھا، جب 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا اور ہر طرف اسلام کا بول بالا ہو گیا اور وفود آتے تھے، اسلام قبول کرتے تھے، علاقوں کے علاقے مسلمان ہو رہے تھے۔ تو نجران کے عیسائی، ان کو بھی پتہ تھا کہ اب ہماری طرف یا تو لشکر آ جائے گا مسلمانوں کا ہمارے علاقے کو زیر کرنے کے لیے، یا پھر ہمیں خود ہی جا کر کے اپنی رضامندی سے ان سے صلح کر لینی چاہیے اور جزیہ دینا طے کر کے ان کی رعایا کی حیثیت میں ہمیں اپنی زندگی گزارنا چاہیے۔ اس مقصد کے لیے یہ خود ہی چل پڑے نجران سے اور مدینہ منورہ میں پہنچے۔ کافی لوگ تھے یہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ انہیں 2-2 4-4 اپنے اپنے گھروں میں لے جاؤ، کیونکہ ایک جگہ ٹھہرانے کا کوئی انتظام، اتنا بڑا مکان تھا ہی نہیں، اور چونکہ یہ اسلام کی تعلیمات ہیں، خواہ کافر کی انہوں مہمان ہے، اس کی عزت، اس کی تکریم ہے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، ہم اکٹھے رہیں گے۔ انہیں ڈر تھا کہ اگر بکھر گئے تو ان کے اخلاق، ان کا علم، یہ کہیں ہمارے لوگوں کو ہمارے ہاتھ سے چھین ہی نہ لیں اور یہ عیسائیت سے ہمارے لوگ پھر نہ جائیں۔ اس لیے جو ان کے مذہبی رہنما تھے انہوں نے کہا ہم بکھریں گے نہیں، ہم ایک ہی جگہ ٹھہریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی ہمارے پاس اتنی بڑی جگہ نہیں ہے، بس مسجد ہی ہے، اگر تم مسجد میں ٹھہرنا، انہوں نے کہا ہم مسجد میں ٹھہریں گے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے مسجد میں ٹھہر جاؤ۔ تو مسجد نبوی میں ٹھہرے اور انہوں نے کہا کہ ہم نے عبادت بھی کرنی۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے اپنے طریقے پر تم عبادت کرو جو کرنا چاہو۔ تو مسجد نبوی میں یہ ٹھہرے رہے لوگ اور اپنے طریقے پہ یہیں پہ عبادت کرتے۔
اور پھر اس کے اگلے دن انہوں نے حضور سے بات چیت کی، اور پہلے بھی اس کا ذکر ہوا کہ انہوں نے کچھ سوالات آپ سے کیے، آپ نے بھی ان سے سوالات کیے، اور انہی میں یہ بات بھی آ گئی کہ انہوں نے کہا کہ ہم عیسیٰ کے بندے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام ہمارے رب ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام تمہارے رب کیسے ہو سکتے ہیں؟ تم ان کے بندے کیسے ہو سکتے ہو؟ وہ تو اللہ کے پیغمبر تھے، اور کوئی بھی پیغمبر اس کی تعلیمات یہ نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو خدا سے توڑ کے اپنے سے جوڑے، یعنی اپنا بندہ بنائے اور خدا بندے قدوس سے ہٹائے، یہ تو کسی پیغمبر کی تعلیم نہیں ہے۔ اور تم یہ جھوٹ کہتے ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں ہے یہ کہ وہ رب تھے اور ان کی امت ان کے سارے بندے ہیں۔ ما کان لبشر، فرمایا نہیں ہے یہ جائز مناسب، کسی بشر کی یہ شان نہیں ہے ان یؤتیہ اللہ الکتاب، کہ جب اللہ اس بشر کو کتاب عطا فرمائے، والحکم، اور اس کو حکمت دانائی اللہ عطا فرمائے، والنبوت، اور اس کو اللہ نبوت دیں۔ یہ شرطیں لگائیں کہ جو بشر انسان اللہ اس کو نبوت سے سرفراز فرمائے، چونکہ اللہ نے جتنے بھی نبی بنائے وہ سب بشر تھے، ذات میں سب انسان تھے۔ ہاں مرتبہ اور مقام عام انسانوں سے اللہ نے بہت بلند رکھا ہوتا ہے انبیاء اور پیغمبروں کا۔ تو فرمایا جو بھی ہم نے نبی رکھے، پیغمبر بنائے، تو کسی بھی پیغمبر کی یہ شان نہیں ہے یا کسی پیغمبر کے لیے یہ جائز نہیں تھا کہ ثم یقول للناس، کہ وہ نبوت ملنے کے بعد یہ لوگوں سے کہے کونوا عبادا لی من دون اللہ، کہ تم ہو جاؤ میرے بندے اللہ کو چھوڑ کر، یعنی خدا کی بندگی سے نکل کر میری بندگی میں آ جاؤ۔ یہ کسی نبی کی تعلیم نہیں، اور کوئی پیغمبر ایسی بات کہہ ہی نہیں سکتا تھا، بلکہ نبیوں کی تعلیم کیا تھی اور نبی کیا لوگوں کو دعوت دیتے تھے؟ ولیکن، اور لیکن نبی یوں کہتے تھے کونوا ربانیین، کہ لوگوں تم رب کے بندے بن جاؤ، رب والے ہو جاؤ۔ اور وہ تو رب کی ربوبیت لوگوں کو سکھاتے تھے، اس کی توحید سکھاتے تھے، اور تم لوگ بما کنتم تعلمون الکتاب، کہ تم کتاب بھی کی تعلیم بھی دیتے ہو اس کو، وبما کنتم تدرسون، اور اس وجہ سے تم ایسی باتیں کہتے ہو کہ تم اس کو پڑھتے بھی ہو، اس کی تعلیم بھی دیتے ہو، اور پھر اس کتاب جو اللہ کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف ہے اس میں یہ رد و بدل بھی کرتے ہو کہ اس میں اللہ نے یہ تعلیمات دی، اللہ نے یہ انہیں سمجھایا، یہ بتایا۔ ولا یأمرکم، اور نہیں نبی تمہیں یہ کہہ سکتے ہیں، تمہیں یہ امر دے سکتے ہیں ان تتخذوا الملائکۃ والنبیین اربابا، کہ یہ کہ تم بنا لو فرشتوں کو، والنبیین، اور پیغمبروں کو، اربابا، ارباب رب کی جمع ہے، رب بنا لو۔ تو یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا بنایا، عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رب بنایا، اور سابعین نے ایک طبقہ سابعین کا بھی تھا، انہوں نے فرشتوں کو رب بنا لیا ہوا تھا، ان کو خدا کی بیٹیاں بنا قرار دے دیا۔ تو فرمایا نبیوں کی یہ تعلیم نہیں تھی کہ وہ فرشتوں کو خدا بنائیں یا رب بنائیں، یا پیغمبر خود اپنے آپ کو رب کی جگہ پہ کھڑا کر لیں، وہ کبھی ایسی تعلیم نہیں دے سکتے۔ اس لیے کوئی ایسا نام رکھنا جو جیسے عبد الرسول یا عبد النبی، عبد المسیح، یہ نام رکھنے غلط ہیں، کیونکہ اس کے معنی رسول کا بندہ یا عیسیٰ کا بندہ یا نبی کا بندہ بنتے ہیں، یہ معنی غلط بنتے ہیں اور شرکیہ معنی بنتے ہیں۔ ہاں اس میں یہ ایک احتمال ہے کہ کوئی کہے کہ عبد کے معنی غلام بھی ہوتے ہیں، تو عبد الرسول کا معنی رسول کا غلام، جیسے ہمارے اردو میں یہ نام ہوتا ہے غلام رسول۔ عبد النبی کے معنی غلام نبی، عبد المسیح کے معنی غلام عیسیٰ، غلام مسیح، غلام موسیٰ، ایسا نام۔ تو یہ اگرچہ عبد کے معنی غلام لیں تو پھر معنی ٹھیک بنتے ہیں، پھر نام بھی ٹھیک بن سکتا ہے، لیکن چونکہ یہ ذو معنین، کوئی بھی ایسا لفظ جس کے دو معنی نکلتے ہوں،
ایک معنی صحیح نکلتا ہو، ایک معنی غلط نکلتا ہو، تو اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اس وجہ سے ایسے ناموں سے بچنا چاہیے کہ بچوں کے آدمی ایسے نام رکھے جن کے معنی غلط بنتے ہیں۔ جیسے ابھی پچھلی آیت میں گزرا کہ وہ رائنا، اس کے معنی دو قسم کے بنتے تھے، ایک معنی ہماری رعایت کریں اور دوسرے معنی رائنا کا معنی نعوذ باللہ جاہل کے معنی بنتے، بے ادبی غلطی والے۔ اس لیے اللہ نے اس لفظ پہ پابندی لگا دی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا، پہلے پارے میں آتا ہے، اس سے پہلے گزر چکا ہے۔ ایمان والو آج کے بعد رائنا نہ کہنا، وقولوا انظرنا، بلکہ انظرنا کا لفظ بولا کرنا۔ تو اس اصول ضابطے سے معلوم ہوا کہ ایسے الفاظ، ایسے نام جن کے دو معنی بنتے ہوں، اگرچہ ایک معنی صحیح ہو ایک غلط ہو، لیکن ان سے پھر بھی بچنا چاہیے کہ غلط معنی اس میں پیدا ہوتے ہیں اور کوئی شخص غلط مراد لے کے اس کو آگے چلا کے ایمان عقیدہ خراب کر سکتا ہے۔ اس لیے ایسے الفاظ سے پرہیز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ اور نام جو پسندیدہ ہے، حدیث پاک میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پسندیدہ نام اللہ کے ہاں وہ ہیں جو اللہ کی ربوبیت کی نسبت سے ہیں۔ عبداللہ، عبد الرحمن، عبد الرحیم، عبد الکریم، عبد المجید، یہ سب سے پسندیدہ نام ہیں۔ اور اس کے بعد پھر جو حضور کے نام کے ساتھ نام بنتے ہیں، یعنی محمد قاسم ہے، اور اس طرح کے نام جو حضور علیہ السلام کے نسبت سے محمد احمد ہے یا غلام احمد ہے، یہ نام افضل بنتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر وہ نام افضل بنتے ہیں جو دوسرے انبیاء علیہ السلام کی نسبت سے ہیں، محمد ابراہیم، محمد اسماعیل، محمد اسحاق، محمد یعقوب، یہ نام افضل ہیں۔ اور اس کے بعد پھر صحابہ کی نسبت سے جو نام ہے، اسی طرح بچیوں کے نام میں جو صحابیات کی نسبت سے نام ہے۔ تو اس لیے ناموں کی بھی تاثیر ہوتی ہے اور ناموں کا بھی اثر ہوتا ہے، ارث کا بھی خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے۔ نام بامعنی ہوں اور اچھی شخصیات کے نام پہ ہوں، بے معنی یا کمزور معنی والا نام نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے صحابہ رضی اللہ عنہ میں اگر کسی کا نام ایسا آتا تھا جس کے معنی صحیح نہ ہوتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نام بدل دیتے تھے۔ تو تاثیر کے حوالے سے ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت سعید ابن مسیب رحم اللہ کا ذکر، یہ تابعی تھے سعید ابن مسیب رحم اللہ، ان کے والد مسیب رضی اللہ عنہ صحابی تھے، اور حضرت سعید کے دادا حزن وہ بھی صحابی تھے۔ تو یہ حزن جب حضور کے پاس پہلی دفعہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا میرا نام حزن ہے۔ تو اس کے معنی آپ نے فرمایا، اس کے معنی تو ہوتے ہیں کہ سخت مزاج کے آدمی، تو اس لیے حضور نے فرمایا کہ تم اپنا نام سہل رکھ لو یا سہیل رکھ لو، جس کے معنی نرمی کے ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ حزن کے معنی رکھنے میں کوئی گناہ تو نہیں؟ آپ نے فرمایا گناہ تو نہیں ہے، لیکن معنی اس کے اچھے نہیں بنتے۔ تو انہوں نے فرمایا اگر گناہ نہیں ہے تو پھر یہ میرے باپ دادے کا نام ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ ان کے نام کو نہ میں بدلوں۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، تمہاری چاہت ہے۔ تو حضرت سعید ابن مسیب رحم اللہ نے فرمایا کہ آج جو ہمارے مزاجوں میں سختیاں ہیں، بڑے سخت مزاج کے تھے حضرت سعید ابن مسیب رحم اللہ، فرمایا یہ ہمارے اس دادے کے نام کی وجہ سے۔ اگر ہمارے دادا اس وقت اپنا نام تبدیل کر لیتے حضور کے کہنے پہ، سہل یا سہیل رکھ لیتے، تو ہمارے مزاجوں میں نرمی ہوتی۔ تو ناموں کے اندر تاثیر ہوتی ہے، اور اس لیے اچھے نام اور بامعنی نام جو ہوتے ہیں ان یا جو صحابہ کی شخصیات ہیں، اہل علم، ان کے نام پہ نام رکھنا یہ زیادہ مبارک ہیں۔ تو فرمایا نبی تمہیں یہ کبھی نہیں حکم دے سکتے کہ تم فرشتوں کو یا پیغمبروں کو رب بناؤ، ایامرکم بالکفر، کیا ایسا کر کے نبی تمہیں حکم دیں بالکفر، کفر کرنے کا، بعد اذ انتم تم مسلمون، بعد اس کے کہ جب تم مسلمان ہو چکے ہو، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔
تو نبیوں کی تعلیمات یہ نہیں جس میں شرک ہو، یہ تم نے خود اپنی طرف سے شرک کی صورتیں بنا لی اور ان کو نبیوں کی طرف منسوب کر دیا یا اپنی کتابوں کی طرف منسوب کر دیا۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ کے جتنے پیغمبر آئے سب کی تعلیم توحید کی تھی، اور وہ سب یہ کہتے تھے یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ اے قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی الہ مشکل کشا حاجت روا نہیں۔